یہ پوچھتے ہیں کہ سکون بالکل نہیں ہے، کوئی حل اور کوئی وظیفہ بتا دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اطمینان اور سکون کا معاملہ فرمایا ہے نا، اس کا تعلق ذکر الہی سے ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کو جتنا یاد کرو گے اتنی تمہاری دلوں کی اطمینان کے معاملات بڑھا دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ذکر الہی کے اصل مطلب تو یہ ہے کہ اللہ 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 کے نام کا ورد کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لے کر اللہ کو یاد کریں۔ تو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی تو صفاتی نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، یہ صفاتی نام ہے۔ تو اصل نام اللہ ہے، تو اسی لیے اس کو جتنا بندہ کثرت سے پڑھے اتنا ہی بندے کو فائدہ ہے۔ شیوخ طریقت سے بیعت ہوتا ہے تو اپنے شیخ سے معلومات کر لیں کہ کس حد تک اس نے پڑھنا ہے، تو پڑھنے کے اس تعداد کو بندہ مزید اضافے کے ساتھ بڑھا بھی سکتا ہے مشورے کے ساتھ۔ تو جتنا ہو سکے آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بہتر ہے۔ ذکر الہی کا اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ بندہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی یاد بندے کو رہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے بد نظری سے بچنا ہے، نیکیوں کے کاموں میں اضافہ ہے، تو یہ بھی ذکر کا مطلب ہے۔ لیکن ذکر کا اصل مطلب اللہ کے نام کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ اللہ کی ضرب لگا رہا ہوتا ہے زبان سے، تو یہ دل کے اوپر چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے اور گناہوں کی نوسط دھل رہی ہوتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو توجہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف، کہ اللہ کی طرف برکات کا نزول ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہاں سے برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ہم سب کے سینے پر آتی ہیں۔ تو اس طرح کا اگر وظیفہ پڑھ لیا جائے اور اس انداز سے پڑھیں، اس ترتیب سے پڑھیں، تو بالکل سکون بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ تعالی معاملہ بھی ٹھیک رہے گا۔